السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث اربعین نووی کی کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں مذمت بدعت، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ ہے بدعت کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ بدعت کیا ہے اور اس کی مذمت کس طرح سے کی گئی ہے۔ تو حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ ان ام المؤمنین ام عبداللہ۔ ان کا مطلب آپ سب کو آتا ہے، ان یعنی کہ سے، یعنی کہ یہ حدیث کس سے ہے؟ حضرت ہاں بالکل ام المؤمنین۔ ام المؤمنین کا مطلب ام المؤمنین، ان کے بعد یہ امی ہوگا، اس لیے کہ ان کی وجہ سے یہاں پر کسرہ آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف جر ہے نا، ان جو ہے یہ حروف جر ہے۔ ان ام المؤمنین، ام المؤمنین کا کیا مطلب ہوا؟ کن کو ہم ام المؤمنین کا لقب کس کو ملا ہوا ہے؟ We begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala. نسیم آپ مجھ سے لے لیجیے گا انشاءاللہ۔ اگر ہاں، ام المومنین ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ام المومنین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ام المؤمنین، تو ام المومنین کی طرف سے، یعنی کہ یہ حدیث ہمیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف میں سے کسی وائف کی حدیث۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ام عبداللہ، اب ان کا لقب، ان کی کنیت آ گئی، ٹھیک ہے، ام عبداللہ۔ آپ کو پتہ ہے ام عبداللہ کس کی کنیت تھی؟ حضرت عائشہ کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ کی کنیت کس پر ہے؟ یہ ام عبداللہ کس پر ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ نے اپنی کنیت ام عبداللہ کس بنا پر کی ہے؟ حضرت آسمہ جو تھی نا، حضرت آسمہ بنت ابو بکر، آپ کی بڑی بہن، ان کے بیٹے عبداللہ کے نام پر، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر، ماشاءاللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کو کے نام پر حضرت عائشہ نے اپنی کنیت رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے آپ کو بہت محبت تھی حضرت عائشہ کو، آپ کے بھانجے ہوئے نا، تو بھانجے کے نام پر انہوں نے اپنی کنیت رکھی تھی ام عبداللہ۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث، احدث کیا ہوتا ہے؟ کوئی نئی بات کرنا، نئی چیز کو جاری کرنا، ٹھیک ہے، احدث نئی بات جاری کرنا۔ من احدث، ہاں، جس نے کوئی نئی بات جاری کی، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، یعنی کہ ہمارے دین میں، ٹھیک ہے، فی امرنا، امرنا ہمارے امر میں، ہمارے معاملے میں، یعنی ہمارے دین میں، ہذا اس، ٹھیک ہے، ماں نہیں، سوری، ماں کا مطلب یہاں جو ہے، ٹھیک ہے، جو لیسا، لیسا نہیں، منہو، منہو اس میں سے، یہ ہو کی ضمیر کس طرف سے اشارہ کر رہی ہے؟ منہو، منہو، دیکھیں میں دوبارہ پڑھتی ہوں، من احدثا، جس نے جاری کی، ایجاد کی، فی امرنا، ہمارے اس دین میں، ہذا اس میں، ما لیسا نہیں ہے، جو منہو اس سے، یعنی یہ ہو کس طرف جاری ہے؟ امرنا، ماشاءاللہ، امرنا ہمارے دین کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو جس نے جاری کی نئی بات ہمارے دین میں جو نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، فہوا، تو وہ رد، رد کی جائے گی یا مردود ہے۔ رد کرنا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا،
किसी चीज को रद्द करने का क्या मतलब होता है? लौटा देना। तो रद्दुन से मतलब लौटा दी गई, यानी लौटा दी गई से मतलब क्या है कि उसको अल्लाह ने कबूल नहीं कर, अल्लाह उसको कबूल नहीं करता। जब हम कोई दीन में कोई नेकी का काम करते हैं तो वो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। लेकिन जब कोई दीन में नया काम किया जाता है जो कि हमें दीन के हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें सिखाया उसमें से नहीं है, तो फिर वो मरदूद है। ठीक है, हाँ, कबूल नहीं की जाती। वफी रिवायतिन, अब यहाँ तक हदीस थी। ठीक है, अब ये किताब लिखने वाले बता रहे हैं कि वफी वमे और एक रिवायत में, वफी रिवायतिन और एक रिवायत में, एक हदीस में लिमुस्लिमिन, मुस्लिम की, यानी कि ये जो हदीस है ऊपर की ये किसमें से है? बुखारी की है। ठीक है, बुखारी की किताब में है ये ऊपर अभी तक जो हदीस हमने पढ़ी। लेकिन यहाँ पर ये रावी, इस किताब के रावी कहते हैं कि वफी रिवायतिन लिल मुस्लिम, मुस्लिम की रिवायत में इसी हदीस में एक टुकड़ा आगे और भी है, और वो क्या है? इस हदीस को इस तरह से बयान किया है, मन आमिला, जिसने अमल किया, अमलन कोई अमल। यहाँ पर अमलन कोई अमल क्यों तर्जुमा किया मैंने? मन आमिला अमलन कोई अमल, हाँ नकेरा है तनवीन की वजह से। कोई अमल लैसा नहीं है, अलैहि उस पर, अमरुना हमारा दीन, फहुआ तो वो, रद्दुन तो वो मरदूद है। रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम, तो पहले का टुकड़ा जो था, पहले की हदीस थी वो बुखारी की थी, और ये दूसरी जो है मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुआ रद्दुन, तो वो मुस्लिम की है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ अहदसा का लफ्ज़ फ़र्क है, और यहाँ पर अमल का फ़र्क, कि कोई अमल किया जिसने ऐसा अमल जो कि हमारे दीन में नहीं सिखाया गया, तो वो मरदूद है। अब इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं, रनिंग ट्रांसलेशन। उम्मुल मोमिनीन अब्दुल्ला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे दीन में किसी ऐसी बात को जारी करे जो इस दीन में नहीं है, तो बात वो अमल मरदूद है। मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज यूँ है, जो शख्स ऐसा अमल करे जिसका हमारे दीन में हुक्म नहीं, तो अमल मरदूद है, यानी कि काबिल कबूल नहीं है। तो ऐसा क्यों है, हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजकर छोड़ नहीं दिया ऐसे ही कि हम जो चाहे करें, नहीं। अल्लाह ने शुरू से, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को भेजा कि वो अल्लाह किस तरह से हमें चाहता है कि हम इस दुनिया में रहें, हम किस तरह से अल्लाह की इबादत करें, किस तरह से हम मामलात में अमल करें, किस तरह से हम दुनिया का कोई भी काम, दुनिया के या दीन के काम करें, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, हमारा तौर तरीक़ा कैसा होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अपने अंबिया के ज़रिए ये सारी बातें बताता रहा अल्लाह ताला। और फिर हमारे लिए ख़ास तौर से जब आखिरी नबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिनकी उम्मत में से हैं, तो वो हमारे लिए दीन इस्लाम ले आए। ठीक है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असल में तो इसी दीन, शुरू से अल्लाह ने इस्लाम ही को पसंद किया है, वही दीन है अल्लाह का, शुरू से अल्लाह ने यही नाम रखा है, इस्लाम। ठीक है, हाँ, ये और बात है कि कुछ लोगों ने खुद को यहूदी कहा, कुछ ने नसारा कहा, कुछ ने मजूस कहा, कुछ ने हिंदू कहा, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों के लिए सिर्फ इस्लाम ही पसंद किया। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आले इमरान में फरमाया, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। यहाँ पर उन्होंने तर्जुमा किया पसंदीदा, लेकिन देखिए इन्नद दीना, अद-दीन यानी असल दीन। ठीक है, बेशक
اصل دین یعنی کہ دین تو عند اللہ، اللہ کے پاس الاسلام، اسلام ہی ہے. اور الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، الدین طریقہ. تو ہمارے لیے اس زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ پسند کیا وہ کون سا پسند کیا ہے؟ الاسلام، اسلام کا طریقہ. تو جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، مذہب یا طریقہ اختیار کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز سند قبولیت نہیں پا سکتا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ سورہ آل عمران کی 85 آیت ہے. جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یا مذہب اختیار کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والا ہے. تو اسلام کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور طریقے کو پسند نہیں فرمایا، اور ظاہر ہے کہ وہ خالق ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سا طریقہ ہمارے لیے بہتر ہے. پھر جب انسان اپنی کمزوری یا لا علمی میں ایسے کام کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہے اور کن کاموں سے ناراض ہے یہ اللہ کو نہیں، یعنی انسان کو یہ نہیں پتہ. دیکھیں اگر امیجن کرے فور منٹ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ہمیں نہ بتایا ہو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ بھی نہ بتایا ہو دین، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمارے لیے سب کچھ مقرر کر دیا اور یہی سینس بھی بنتا ہے. دیکھیں آپ صرف آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ اپنا طریقہ اپنے گھر میں کیا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کون سے طریقے سے آپ کو گھر چلانا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہ آپ کا گھر ہے، آپ کی زندگی، آپ کے معاملات ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی روٹین رکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ مالک ہے، ہمارا خالق ہے، یہ اللہ، یہ ہماری دنیا، یہ ہماری ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود چوز کیا ہے کہ کون سا طریقہ اس کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار سورہ مائدہ میں بھی فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. تو یعنی کہ یہاں پر ہمیں کتنی چیزیں پتہ چلتی ہے کہ دین کے جتنے بھی طریقے ہیں، کتنی عبادت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، ہر چیز اللہ نے اب مکمل طور پر ہمیں بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جو کچھ اللہ کو پسند تھا، جو کچھ اللہ کو بتانا تھا وہ اللہ نے بتا دیا، مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ دین جو ہے، دوسری بات یہ اللہ کی نعمت ہے. کیوں اللہ کی نعمت ہے؟ اس لیے کہ اس نعمت کے ذریعے، اس دین کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت بھی سنور جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اچھا مقام یعنی کہ اپنی جنت میں جگہ دے گا. تو اس وجہ سے یہ دین ہمارے لیے نعمت ہے کہ اس نعمت کو پا کر ہمارے لیے پاسبلٹی اب ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، اس نعمت کو، اور انشاءاللہ اللہ کی جنت کمائیں اور ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی حاصل کریں. تو اور یہ دین کا نام اللہ نے خود ہی رکھا اسلام. ٹھیک ہے، کہ اسلام کو بطور دین پسند کیا. تو اب چونکہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے تو کیا اب اس میں گنجائش رہتی ہے کہ انسان اپنی عقل سے اب کچھ اور چیزیں اس میں ڈالے؟ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر عبادت کا اس طریقے سے عبادت کر لی جائے، یہ چیز کر لی جائے تو یہ بہت اچھا ہے، اور وہ ایک طریقہ جاری کر دیتا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نمازیں بتائی، سپوز مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، ابھی میرے سامنے کوئی بہت سی بدعتیں عام ہیں، آج بہت سے نئے طریقے عام ہیں دین میں جو لوگوں نے شامل کیے. لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ سپوز کوئی کہے کہ ہم نماز کے بعد فلاں وظیفہ عام کر دے، لوگوں سے کہے کہ یہ وظیفہ پڑھو تو بہت اس کا فائدہ ہے. تو یہ کیا چیز ہو جائے گی؟ اگر سنت سے اور حدیث سے، قرآن سے وہ چیز واضح نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہو جائے گا
وہ وظیفہ جو ہم پڑھیں گے وہ پھر کیا ہوگا، ایک نیا طریقہ ہو جائے گا نا، جو کہ اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم، وہ انسان جو اس طرح کا طریقہ نکالتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نقص رکھا تھا اپنے دین میں، تو وہ میں نے اس نقص کو پورا کر دیا، میں نے، وہ ایک کمی تھی دین کے احکامات میں، تو میں نے اس کو اور اچھا کر دیا۔ ہاں ہاں بالکل، مزاروں پہ جا کے وہ جو قربانی کرتے ہیں، یہی کہہ رہی ہے نا میرم آپ کے لوگ، کسی بزرگ کے نام پر قربانی کرتے ہیں، یا وہ تو ایکچولی شرک ہو جاتا ہے، لیکن ہاں بالکل، یعنی کہ دیکھیں بہت سی آج کل بہت ہی زیادہ چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں دین میں، جو لوگوں کو یہ بتا کے عام کی گئی ہے کہ اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر ہے، یہاں تک کہ قرآن کی جو سوراز ہیں، مثال کے طور پر سورہ یاسین کے بارے میں بہت سی باتیں جو کہ صحیح باتیں نہیں ہیں، جو قرآن اور حدیث سے واضح نہیں ہے کہ یہ فائدے ہیں، یاسین شریف کو ہم 40 دفعہ مل کے پڑھ لیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، یا آیت کریمہ کو اتنے لاکھ دفعہ پڑھ لیں گے مل کر تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ جو سارے فائدے بتائے جاتے ہیں، وظیفے بتائے جاتے ہیں، وہ اگر وہ قرآن اور حدیث سے نہیں معلوم، نہیں آ رہے اس کی دلیل، تو پھر وہ نئی چیزیں ہیں، اور جو انسان نئی چیز شروع کرتا ہے تو وہ، اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی چھوڑ دی تھی اس مذہب میں، جس کو میں نے پورا کر دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل نہیں پسند ہے۔ اور بدعت کی مذمت کی بہت ساری احادیث ہیں، اور بہت اس کے برے انجام کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو سب سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، کوئی تقریر کرتے، کوئی وعظ و نصیحت کرتے تو اس سے پہلے یہ بات بتاتے تھے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، بے شک دین میں نئے کام سب سے برے ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، یہی پورا ہے، اس کے بعد ایک اور ٹکڑا ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اور یہ اوپر والی جو حدیث ہے یہ بھی سنن نسائی میں ہے، اور یہ جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں، یہاں پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ والی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دوسری جو ہے سنن نسائی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچے جس میں یہ حصہ اور شامل ہے وہ سنن نسائی کی ہے کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو دیکھیں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو صرف عبادت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بدعت ڈینجرس کیوں ہے، نئی چیز دین میں جو آ جاتی ہے اور رواج بن جاتا ہے وہ بہت ڈینجرس کیوں ہے، شیطان کو بہت پسند ہے، کیوں کہ انسان یہ سمجھتے ہے میں عبادت کرتا ہوں اس لیے میں کچھ برا نہیں کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، اگر تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن مجھے فلاں امام نے کہا ہے، فلاں پیر نے کہا ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، میں ہمیشہ سے کر رہا ہوں، میرے گھر میں یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے، یہ تو ایک اچھا کام ہے، اچھی فیلنگ آتی ہے اس سے کرنے سے، مگر نہیں، یہ فیصلہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار نہیں دیا، اصل میں یہ خرابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین خود ہی پسند کیا کہ مجھے میرے بندے یہ چیز کر کے دے، مجھے یہ پسند ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہم پر، وہ اللہ کو پسند ہے، نماز کا طریقہ بتا دیا، اس کے علاوہ بہت سے اذکار، ہمیں بہت سی تسبیح پڑھنے کے لیے جو حدیث سے واضح ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ تو جب اتنا کچھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اسی کو اچھی طرح سے کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے جنت ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جن باتوں کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے اور جس کے بارے میں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس بات میں اختلاف ہے اور اس میں بہت سے لوگ اس کو بدعت بھی سمجھتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم دیکھیں ہم کیا کریں، اور پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو یہ کام بہت عرصے سے کریں، ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو نیک کام ہے۔ تو دیکھیں ایسے وقت میں یہ یاد کریں، خود کو یہ بات یاد دلائیں
کہ ٹھیک ہے میں اپنی 5 نمازیں وقت پر پڑھوں، میں روزے رکھوں، میں جتنی مجھے حدیثوں سے تسبیحات بتائی گئی ہے، نماز کے بارے میں اذکار بتائے ہیں، اگر میں وہ پورا کروں گا تو انشاءاللہ میرے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو پھر اگر میں یہ دوسرے کام جس کے بارے میں اختلافات ہیں، جس میں شک ہے، تو میں اس کو پہلے روک لوں اور میں اس کے بارے میں تحقیق کر لوں۔ اگر مجھے کرنا ہی ہے تو پھر میں تحقیق کر لوں تاکہ کم از کم میں گنہگار نہ بنوں۔ کیونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس میں شیطان کا بہت ہاتھ ہوتا ہے ایسی چیزیں عام کرنے میں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے ذاتی اغراض ہوتے ہیں اس بات کو کرنے میں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بڑائی چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی اپنی ریزن ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی کوئی غلط ریزن بھی نہیں ہوتی، لیکن بس اپنی جہالت میں وہ نیا کام شروع کر کے عام کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہمیں پتہ ہے، واضح طور پر ہمیں کہہ دیا گیا کہ دین بس اتنا فالو کرو جتنا تم کو کہا گیا ہے، جتنا اللہ نے ہمیں تو راضی تو اللہ ہی کو کرنا ہے نا۔ دیکھیں ابھی یہاں پر کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ دین ہمارا واضح اور روشن ہے، ہمیں اس میں کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دین کیا کریں، ہم طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا علم اتنا نہیں ہے اگر کہ ہم فیصلہ کر سکیں، تو ہمیں کیا طریقہ کرنا چاہیے؟ ہمیں جب بھی ہم دین سیکھیں، کوئی ہمیں آ کے کہے کہ ایسا کام کرو، تو ہمیں اس کی دلیل ضرور معلوم کر لینی چاہیے کہ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ اور بہت سے لوگ جھوٹی احادیث بھی بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث سے ہے، لیکن دیکھیں اگر بہت سارا کچھ کرنے کے بجائے آپ کم بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن دھیان سے کریں گے کہ آپ غلط کام نہ ہو جائے آپ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسی میں آپ کی نجات ہو جائے گی انشاءاللہ، اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہو جائے گی۔ اور اللہ سے بہت دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا شک و شبہات کے بغیر دین سیکھنے کی عادت دے۔ دیکھیں آج کل موت میت کی بھی بہت سی ایسی مرنے کے بعد بھی ایسی بدعت کی جاتی ہے کسی مرنے والے کے نام پر، کہ وہ بھی سب صحیح نہیں ہے، وہ سب ساری چیزیں نقصان دہ ہے بہت زیادہ، اور ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر ضد ہے کہ نہیں، ہم یہ تو ہمارا طریقہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہم کیوں چھوڑیں۔ لیکن دیکھیں ابھی ہم نے آج سیرت کے پہلے حصے میں پڑھا کہ یہ جو ضد کرنا ہے، اپنی ہٹ درمی کرنا ہے، یہ انسان کو بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے اس کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان بہت عبادت گزار تھا، اسی وجہ سے وہ فرشتوں میں رہتا تھا، لیکن اس کے اندر تکبر تھا، اور جب اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہ کیا، تو اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ تو کبھی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے، بس اب اتنا سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہی عاجزی ہمیں انشاءاللہ کامیاب کرے گی۔ اب بدعت جو ہے کچھ میں اور اس کے بارے میں ایسی شرعی اصطلاحی تعریف بتاتی ہوں کہ کیا ہے، کہ شرعی اسلام میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے، دیکھیں حصول ثواب کے لیے بدعت بھی انسان ثواب کمانے کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں سمجھ آتا میں گناہ کر رہا ہوں۔ حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہیں ہے۔ یہ فائل میں نے ابھی بھیجی ہے، صبح میں بھیجی ہے، انشاءاللہ مل گئی ہوگی سیدہ آپ کو، آج صبح بھیجی ہے یہ والی۔ تو حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہیں ہے۔ تو بدعت ڈینجرس کیوں ہے؟ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ثواب کمانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن وہ اصل میں ثواب نہیں کما رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بتا دیا، مجھے یہ پسند ہے یہ کرو۔ اب ہم کہیں نہیں، ہم یہ کریں گے تو اللہ کو زیادہ پسند آئے گا، تو یہ ہم اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، یا کسی کہنے والے کی بات سن کر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے جابر بن عبداللہ سے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین کے نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت نئی ایجاد شدہ چیز ہے اور گمراہی ہے۔ اور یہاں پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی کہ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں نئی چیزوں سے بچو، اسی کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ تو یعنی کہ دیکھیں بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو ایجاد نہیں کی، ہم تو صرف فالوورس ہیں، لیکن ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بچے نئی باتوں میں۔ تو اگر جہاں بھی ہم کیسے جانے کہ کیا بدعت ہے اور کیا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو سمپل رکھیں، اپنی لائف کو۔ اگر جو عبادات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں واضح طور پر فرما دی، جہاں پر کسی آپ کسی امام کے محتاج نہیں ہیں، جو واضح طور پر باتیں ہیں، اگر آپ اتنا بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ جو فرض عبادات بھی اچھی طرح کر لیں گے انشاءاللہ تو آپ کے لیے کامیابی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کم مانگا ہے تو ہم کیوں اس سے زیادہ کر کے بھی شک میں پڑیں؟ اور اگر صحیح کرنا ہے، نفل عبادات بہت اچھی چیز ہے، نفل عبادات جو ہے انسان کے درجے بڑھاتی ہے، لیکن پھر نفل عبادات کرنی ہے تو اس کی صحیح دلیل کے ساتھ کرے کہ ہاں واقعی میں یہ دلیل ہے، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو پھر اس طرح سے کریں انشاءاللہ تو ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ پھر کچھ لوگ جو ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے نام پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھی بدعت تو اچھی ہے، بری بدعت تو بری ہے، ٹھیک ہے، تو اچھی بدعت کا ثواب ملے گا، لیکن کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی، بدعت بدعت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعت ضلالہ، تمام قسم کی بدعت گمراہی ہے، اس میں کوئی اچھی یا بری کی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ بہت ساری حدیثیں اور یہ صحیح حدیثیں ہیں، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، صحیح احادیث ہے ساری۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والامور المحدثات فإن کل بدعۃ ضلالہ۔ تو اتنی ساری احادیث ہمارے لیے ہیں اور ہمیں بتاتی ہے، اگر ضد پر رہیں گے اور ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے۔ دیکھیں جو بتانے والا بتاتا ہے نا، تو وہ اگر سنسیئر ہے، اس کا آپ یہ بس سوچ لیا کریں کہ مجھے جس نے بتایا کیا اس کا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ اگر میں جو کام کر رہی ہوں اس سے وہ مجھے محتاط رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پھر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنا کم از کم میں اپنا ہوم ورک کروں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے کچھ کرنے کا کہ مجھے یہ کام نہیں چھوڑنا، مجھے بہت پسند ہے، تو پھر اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرے کہ یہ کہاں سے اوریجن ہوا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یہ ساری بدعات جو پھیلی ہوئی ہیں، آپ اس کی اوریجن بھی ڈھونڈنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ جنہوں نے اپنی بدعات رواج کی ہے، انہوں نے پھر ایسی باتیں بھی گھڑ لی ہیں کہ جھوٹی حدیثوں کے حوالے بھی دے دیے ہیں کہ انسان پھر اس میں بھی پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا سمپل رکھیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو اتنا ہی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، جو اپنے والد پر لعنت کرے اور جو بدعتی کو پناہ دے۔ اب بدعتی کو پناہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ڈیفینڈ کریں اس کو، آپ کوئی طریقہ کر رہے ہیں، پھر آپ سے کہا جائے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کہیں نہیں وہ تو اتنے بڑے امام نے کہا ہے، اتنے بڑے نیک آدمی نے یہ بات بتائی ہے، یہ بات کوئی غلط نہیں ہو سکتی، تو آپ ایک بدعتی کو پناہ دے رہے ہیں۔ آپ کو اپنے معلومات کے لیے اگر واقعی میں آپ کو چاہیے کہ صحیح یا نہیں، تو آپ کو صحیح حدیث ڈھونڈے یا قرآن کی آیت ڈھونڈے جو آپ کی بات کو سپورٹ کرتی ہو۔ بدعتی کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ زمین کی حدیث کین یو پلیز ایکسپلین؟ اچھا ایک منٹ میں جاتی ہوں پیچھے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا۔ پھر لعن اللہ من سرق منار الارض، جس نے زمین کی حدیں تبدیل کی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں آپ کے حصے میں کوئی حصہ ہے زمین کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں، کسی اور کی زمین کو اپنے اندر غصب کر لیتے ہیں، اپنی زمین میں شامل کر لیتے ہیں، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے نا، زمین پر لکیریں تو پڑی ہوئی نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان
زمین دوسروں کی زمین کو اپنے حصے میں کر لیتا ہے. پھر والد پر لعنت دینا بھی، والد پر لعنت کرنا بھی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. اور بدعتی کو پناہ دینا، بدعت کی کام کو آپ بدعتی ایک انسان غلط کام کو پروموٹ کر رہا ہے، بدعت کو پروموٹ کرتا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں یہ تو بڑا عالم ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی، ہم اس کی بات کو ہم کیوں نہیں مانیں گے. دیکھیں ہمارے لیے جو حد ہے وہ نیک آدمی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے. میں آپ سے کوئی بات کہتی ہوں تو مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں نے بات کہہ دی تو وہ پتھر کی لکیر ہے. نہیں، ہمارے لیے پتھر کی لکیر کون سی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، جو قرآن میں آ گیا، وہ ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہے. ہمیں اس سے آگے کسی اور کو، ہمیں کسی کی بات اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو پھر ہمیں نہیں ماننا. ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم کسی امام کی بات نہ مانیں یا کسی پیر کی نہ مانیں، یہ تو دین کے علماء ہیں، ہمیں ان کی باتیں ماننی ہے. ٹھیک ہے، ان سے ہم علم سیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ان کی باتیں ماننی ہے. لیکن جہاں کہیں سے بھی ہم علم حاصل کریں، ہم اپنی عقل سے بھی کام لے کے، ان سے صحیح دلائل بھی لے کے، یہ جو علم ہمیں دیا جا رہا ہے اور جس کو آپ کے پاس دلائل نہیں ہے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ ضرور پوچھا کریں کہ یہ بات کیسے ثابت ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور سکھانے والوں کو بھی، آپ بھی اگر کسی کو سکھائیں تو پہلے اس کے بارے میں صحیح ریسرچ کریں کہ آپ یہ کہاں سے حاصل کر رہی ہیں، پھر آپ آگے بڑھائیں اس کو انشاءاللہ. پھر یہاں پر بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. دیکھیں توبہ نہ قبول ہونا بہت بڑی بات ہے. یہ حدیث جو ہے طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. پھر بدعت سے ہر قیمت پر بچنے کے لیے فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و بدعا، تم لوگوں بدعات سے بچو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آپ کے بعد بدعات ہوں گی، لوگ نئی چیزیں نکالیں گے. اور ایک اور بڑا نقصان ہے، قیامت کے روز بدعتی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہے گا. یہ حدیث ہے ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرتکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا. تو میں تمہارے لیے میں فرت یعنی کہ میں تمہارے لیے آگے موجود ہوگا، یعنی میں انتظار کر رہا ہوں گا تمہارا حوض پر، اور جو آئے گا میرے پاس وہ پیے گا حوض سے. ٹھیک ہے، وہ من شربا، اور جو پیے گا لم یظمأ، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. اس حوض کوثر سے پانی پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ ایسا دن ہوگا کہ بہت سخت دن ہوگا، اور اس وقت کہیں پر سایہ نہیں ہوگا، لوگ پیاسے ہوں گے، بھوکے ہوں گے. تو جو حوض کوثر پر جائیں گے وہ پانی پیئیں گے، وہ پھر کبھی پیاسے نہ ہوں گے. لَيَرَدَّنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جو مجھے پہچان لیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں ان کو پہچان لوں گا کہ وہ میرے امتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ وضو کیا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ وضو کرتے ہیں، دنیا میں بہت وضو کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، روشن ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہمارے وضو کے اعضاء کے چمک سے پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہے، یہ ان پر وضو کے آثار موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے. پھر کیا ہوگا کہ ثم یحال، پھر ان کے درمیان حائل ہو جائے گی، بینی و بینہم، میرے اور میں ان لوگوں کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے. فاقول، تو میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میرے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں سے کہ تم ان کو کیوں روک رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں. فیقال، تو مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما حدثوا، انہوں نے کیا نئی باتیں نکالی، بعدک، آپ کے بعد. فاقول، تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کن لوگوں نے کیا بدعتیں نکالی تھی. جیسے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہم امتی ہیں اس لیے کہ ہمارے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن آپ کو ظاہری بات ہے کہ غیب کا سارا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے کہ دنیا میں کیا ہوا دنیا میں کیا نہیں ہوا. تو کچھ تو فرشتے جو ہیں کچھ لوگوں کو روک لیں گے، امتیوں کو روک لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. تو مجھے ان کو بتایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی بدعتیں رائج کی تھی. تو پھر میں کہوں گا کہ دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین بدل ڈالا. لیکن دین کو بدلنے کے کیا نقصان ہوتے، کیوں اتنی بڑی بات ہے کہ عبادت ہی تو کر رہا ہے انسان، تو کیا بات ہے اس میں، کیوں اتنی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا اس کو نقصان ہوگا بدعت کی عبادت کرنے والے کو. اس لیے کہ دیکھیں جب انسان بدعت کرتا ہے نا تو وہ ایک دوسرے کی مخالفت بڑھتی ہے نا. دیکھیں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے. کیوں ایک گروہ ایک کام کر رہا ہے وہ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ عبادت نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا، اختلاف ہوا، گروہ بندی ہو گئی. اور آج دیکھیں کتنے مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ چھوٹے چھوٹے گروہ میں بدل جائے اور پھر آپس میں لڑتے جھگڑنے میں رہ جائے. آج مسلمان پر کافر کا فتویٰ ڈالتا ہے اور مسلمان سے لڑتا ہے. کیوں؟ یہ سارے اس لیے کہ عقائد میں فرق کر دیا گیا، لوگوں کے نئی باتیں آ گئی اور اب سچی بات کہاں ہے، جھوٹی بات کہاں ہے، لوگ کنفیوز ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور تم آپس میں اختلافات مت کرنا. اور یہ سنت کو پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ جو رسول، دیکھیں اختلاف رائے ہونا یہ انسان کی نیچر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، ہر انسان الگ سے سوچتا ہے. تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف رائے ہو جاتا تھا، مگر وہ کیا کرتے تھے جب کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہوتا تو وہ آپس میں مل کے قرآن اور حدیث کے دلائل کو دیکھتے اور جس کے دلائل مضبوط ہوتے اسی کو قبول کر لیتے تھے اور اپنی بات چھوڑ دیتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ گروہ بندی کر لیں کہ یہ میرا گروہ یہ ہے. میں دیکھیں آپ بہت سے جو امام ہیں ان کے ناموں پر تو گروہ بندی ہیں کہ کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. لیکن کوئی حضرت علی کا پیروکار اور حضرت عمر کا پیروکار اور حضرت ابوبکر کا پیروکار اس طرح سے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آپ صحابہ کرام نے اس طرح سے اختلافات نہیں کیے کہ ان کے پیچھے پھر چلنے والے ان کے نام پر گروہ بندی بنا لیں کہ میں حضرت عمر کا فالوور ہوں یا میں حضرت علی کا فالوور ہوں. یا اور یہ جو بہت سے نیک بندے اللہ کے آئے، جو یہ خاص طور سے 4 امام یہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے بھی اپنے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی، انہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان بنایا. تو ہمیں ان سب کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اپنے اس بات پر گروہ بندی نہیں کرنی چاہیے کہ میں فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کیوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ نے ہم سب کے لیے ایک رسول بھیجا، اللہ نے ایک دین بھیجا. تو ہمیں اپنے آپ میں پہچان الگ الگ سے کسی شخصیت کے ساتھ پہچان کرنے کے بجائے ہمیں صحیح ترین دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تمام علماء کی عزت کرنی چاہیے. ہم یہ نہیں ہے کہ علماء کو ہم برا کہیں، ان پر الزامات لگائیں. دیکھیں بدعت عام ہو جاتی ہے اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہوں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے وہ اپنا بڑائی چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی بہت سی ریزنز ہیں. آج تو اتنا لمبا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن بہت سی وجوہات کی بنا پر لوگ بدعات جاری کرتے ہیں اور اس میں اپنے نفس کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ہمیں دیکھیں ہمارے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے ایک ہی موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر لے. بس ہمارا ایک ہی مقصد ہے. اس کے لیے نہ ہماری ضد کام آئے گی، نہ ہمارا تکبر کام آئے گا. اگر ہم عاجزی کے ساتھ بس چپ چاپ
جو خالص ترین دین جتنا ہمیں پتہ ہے اس پر عمل کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر ہم ضد کریں گے کہ نہیں یہ میرے خاندان میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ تو میں نے ہمیشہ سے کیا ہے، میں یہ کیسے چھوڑ دوں، تو یہ ہم پھر اپنے نفس کی پابندی کریں، اپنے نفس کی پوجا کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور کوئی بھی ایسا نہ سوچے۔ دیکھیں میرا کام بتانا ہے تو میں بتا رہی ہوں، لیکن میں ذہن میں کسی کو رکھ کے نہیں بتا رہی ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، کوئی پرسنل اس پر نہ لے، مگر یہ فائدہ یہ حاصل کرے کہ انشاءاللہ جتنا زیادہ ہم سمپل دین پہ فالو کریں گے اور عبادت کے نام پر مختلف چیزیں جاری نہیں کریں گے یا جو جاری ہو چکی ہیں ان کو ہم انداز ان کی پیروی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور انشاءاللہ دعا بہت زیادہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک دعا ہے اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ مجھے حق کو حق سمجھنے اور کی توفیق عطا کر حق پر چلنے والا بنا، اللہ مجھے باطل کو باطل کی پہچان بتا اور باطل سے بچنے والا بنا دے، تو انشاءاللہ پھر آپ غلط نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ انسانوں پر آپ شک کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کو غلط بات بتا رہے ہیں، لیکن اللہ پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب ہم خاص دل سے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات بتا دیں گے اور پھر ہم صحیح بات پر چلیں گے۔ اور بدعت کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، اب جتنی بدعت اپنی زندگی میں لائیں گی اتنی سنت کا طریقہ ہماری زندگی سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایک حدیث ہے کہ جب بدعت آتی ہے، ایک بدعت رواج ہوتی ہے تو ایک سنت چلی جاتی ہے، اور جب ہم سنت کو رائج کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سنت کے پر چلنے کا ثواب ملے گا اور سنت کو رائج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ میری سنت کو زندہ کریں گے، جو لوگ میری سنت کو پڑھیں گے، اس پر چلیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کا اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہم پر ثابت کر دے اللہ، اور اللہ ہمیں تر و تازہ رکھے، ہمیں حدیث کے علم عطا کرے اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ کے عطا کرے، آمین، اور ہمیں صحیح دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔